ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوگے، جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے۔ ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو، تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
भला देखो तो, जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक है। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा ये बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो? फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम, और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफत होगी और जहन्नम में दाखिल किया जाना। ये बात वाकई यकीनी है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर, और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है, और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है, और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है।